اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، انتہائی اہم گفتگو آج آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ گفتگو کہ ایک ایسی شخصیت کے متعلق گفتگو کہ جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے کچھ علماء بالخصوص ان کا نام لے کر سوائے مذمت کے اور کچھ کرتے نہیں ہیں، اور وہ شخصیت ہیں ان کی بہت سارے اہل سنت کے علماء جو آج کل ان اپنی تبلیغات کا سلسلہ کرتے ہیں، تو وہ جب بھی مثلا بالخصوص جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت کا یا ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ ایک راوی کا نام لیتے ہیں اور ان کا نام لے کے اس جناب سیدہ کی مظلومیت، جناب سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرایا جانا، ان کے دروازے کو جلایا جانا، ان کے اوپر باقی جو حملے ہوئے ان کے پر مظالم کو ڈھایا جانا، تو ان تمام مظالم کو چھپانے کے لیے وہ پھر ایک راوی کا نام لیتے ہیں، اور وہ ہیں جناب ابان بن ابی عیاش۔ یہ آپ جب ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بالکل کثرت کے ساتھ یہ نظر آ جائے گا، اس کے علاوہ کسی راوی کا یہ تذکرہ نہیں کرتے۔ تو پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کے متعلق جو روایات ہیں، ان کو زخمی کیا جانا، ان کے بچے محسن کی شہادت کا ہونا، جلتے ہوئے دروازے کو گرایا جانا، جناب سیدہ کے پر اور باقی مظالم ڈھانا، یہ صرف ابان بن ابی عیاش سے ہی منقول نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں در حقیقت، صرف ابان تک اس کو محدود کر کے۔ ہم نے اپنی باقی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے، اور اس میں ایک روایت بھی ابان بن ابی عیاش سے مروی نہیں ہے۔ ہم نے پوری اسناد اس کی وہاں پہ بیان کی، مثلا جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کے متعلق احادیث بیان کی ہیں، جناب سیدہ کی مظلومیت کے متعلق احادیث بیان کی ہیں، جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ جلایا جانا، دروازے کا گرایا جانا، دروازے کا توڑا جانا، جناب سیدہ کے چہرے پر مظالم کا ڈھایا جانا، یہ سب کچھ بیان نے کیا ہے۔ ان میں ایک روایت میں بھی ابان بن ابی عیاش کا ہم نے تذکرہ، یعنی وہ احادیث ابھی بیان ہی ہم نے نہیں کی۔ آج ہم وہ شخصیت ابان بن ابی عیاش کے جس تک آ جا کر ہمارے اہل سنت بھائیوں کے علماء کھینچ تان کے صرف اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم بہت سارے مومنین نے بھی تقاضا کیا کہ ابان بن ابی عیاش کے عنوان سے متعلق گفتگو کی جائے، تو آج ہم آپ کی خدمت میں یہ گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس گفتگو میں میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہی یہ عرض کروں گا، اگرچہ کہ اس کی بہت بڑی تفاصیل ہے۔ جناب ابان بن ابی عیاش کو ضعیف اور کذاب اور انتہائی بد تہذیب الفاظ کے ساتھ کیوں موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ الفاظ اور ایسی تہمتیں ان پر کیوں لگائی جاتی ہیں، اس کے چند اسباب ہیں۔ یعنی جناب ابان بن ابی عیاش کو ضعیف مثلا کیوں کہا جاتا ہے، یا اور باقی ان کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں، چند اسباب ہیں۔ وہ پہلے اسباب سنیں، اور پھر ان کی وثاقت کے اسباب کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ یہ راوی ضعیف نہیں ہے، یہ ثقہ راوی ہے۔ جو ان کو ضعیف کہتا ہے وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے، دو تین چار اسباب میں آپ کی خدمت میں جلدی سے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر جو ہمارے بھائیوں کے علماء ان کے ضعف کا سبب اور علت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے تمام علماء اہل سنت نے اس کو ضعیف کیا۔ بھئی آپ نے یا آپ کے علماء اہل سنت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو آپ کے ضعیف قرار دینے سے تو کوئی شخصیت ضعیف نہیں ہوگی۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ جی کتاب سلیم ابن قیس، یہ سلیم ابن قیس امیر المومنین کے صحابی تھے، اور ان کے پاس وہ کتاب تھی جس کے اندر وہ تمام روایات موجود ہیں امیر المومنین کی امامت و ولایت و خلافت کے متعلق ہیں، جناب سیدہ کی مظلومیت کے متعلق۔
تو سلیم ابن قیس نے چونکہ یہ کتاب حوالے کی تھی ابان بن ابی عیاش کے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ یعنی بندہ ہی مشکوک کر دیا جائے تاکہ کتاب خود سے مشکوک ہو جائے کہ یہ خود اس نے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کوئی انہوں نے حوالے نہیں کی بلکہ خود اس نے اپنی طرف سے اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ایک تو سبب اس کا یہ ہے ان کے ضعیف بیان کرنے کا، جو ہمارے اہل سنت کے علماء کچھ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا سبب ان کے یہ ہے کہ کچھ احادیث جناب ابان بن ابی عیاش نے ایسی بیان کی ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے فضائل پر مشتمل ہے، اور وہ فضائل اس طرح کے جوامع الفضائل کہہ لیں تو کوئی اشکال نہیں ہے اس میں، اور ان فضائل کو مانتے ہوئے جو بھی ان کا مد مقابل ہے وہ باطل پہ واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ روایات انہوں نے اس طرح سے بیان کی ہیں، کچھ روایات جناب ابان بن ابی عیاش نے یعنی ہمارے بھائیوں کے علماء اس وجہ سے بھی ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کچھ روایات انہوں نے مقام ولایت و خلافت کی بیان کی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو باقی اس کے مد مقابل تو سارا کچھ ہی باطل ہو جائے گا۔ تو اب اس بطلان سے بچنے کے لیے وہ صرف اس راوی کو ضعیف بیان کرتے ہیں اور ان کی مذمت اور متہم ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو مخالفین ہیں وہ مخالفین کی مذمت پر مشتمل جو روایات ہیں، اگرچہ کہ باقی احادیث اور راویوں کی طرف سے بھی وہ روایات مروی ہیں، لیکن وہ روایات جناب ابان بن ابی عیاش نے بھی نقل کی ہوئی ہے، یعنی ان سے بھی مروی ہے۔ تو چونکہ مخالفین اہل بیت وہاں پہ ان کے اسماء موجود ہیں، اور وہ راوی یعنی وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار کے مخالف رہے، جنہوں نے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہی ہیں جن پہ جناب سیدہ اپنی شہادت والے دن تک ناراض گئی ہیں، جن سے ترک کلام کیا ہے۔ تو اس طرح کی روایات جو ہیں وہ ابان بن ابی عیاش سے، تو ایک ان کے ضعف کا سبب یہ بھی ہے جس وجہ سے وہ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ایک اور سبب ہے ان کو ضعیف قرار دینے کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت کے متعلق جو روایات ہیں وہ بھی ان سے مروی ہیں، اور بالخصوص وہ کتاب جیسا کہ ابتداءً میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جس میں جناب سیدہ کی مظلومیت، امیر المومنین کا امامت و خلافت کا غصب ہونا اور یہ معاملات، اس طرح کی چیزیں، وہ بھی اس کتاب کے ایک تو کتاب اور دوسرا وہ روایات ان سے بھی منقول ہیں۔ تو یہ چار اسباب ہیں، اور پھر یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت پر مشتمل جو روایات ہیں، کہ مظلومیت کے متعلق جو روایات ہیں وہ بھی ان سے مروی ہیں۔ البتہ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مظلومیت جناب سیدہ والی روایت صرف ابان سے ہی منقول نہیں ہیں، بہت ساری حدیثیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اس کے علاوہ ایک انبار ہے اور متواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں جناب سیدہ کی مظلومیت کے متعلق روایات، مثلا ان کے پہلو شکستہ ہونا، جناب سیدہ کا جا کے حق مانگنا، جناب سیدہ کا ترک کلام کر دینا، جناب سیدہ کی پسلیوں کا ٹوٹ جانا، یہ تواتر کے درجے پہ حضرت آیت اللہ احمد میان جی نے ظلامت الزہرا کے اندر یہ بیان کی ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کے علماء ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً اس وجہ سے یہ ضعیف ہے یا معاملہ کچھ اس کے برعکس ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ ظاہر ہے ہر وہ بندہ، مثلا آج کے دور میں بھی جو جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرتا ہے، ہمارے یہ بھائیوں کے علماء اس کی بھی مذمت شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو رویہ آج کے ہمارے علماء حقہ کے خلاف یہ اپناتے ہیں، وہی رویہ یہ ابان بن ابی عیاش کے متعلق بھی اپنا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جناب ابان بن ابی عیاش کی اب وثاقت کے متعلق پر دلائل کیا ہے، یہ ذرا سنیں، اور اس پر انشاءاللہ چند ایک دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں
چند ایک چیزیں پیش کرتا ہوں، اب انشاءاللہ آپ کو فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہے گی، انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے جناب سلیم ابن قیس الہلالی، یہ انتہائی معتمد علیہ صحابی ہیں امیر المومنین کے۔ جب ظالم حکمرانوں نے شیعوں پر سختی کی تو ان میں ایک سلیم ابن قیس بھی تھے جو چھپنے پہ مجبور ہو گئے، اور یہ جو جناب سلیم ابن قیس ہیں یہ کس کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں؟ وہ واحد شخصیت ہے ابان بن ابی عیاش۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابان بن ابی عیاش نے ابان بن ابی عیاش کے پاس جو پناہ لی تھی سلیم ابن قیس نے، جو کہ امیر المومنین کے صحابی اور سکہ ہیں، کیا ان کو خائن اور خیانت کار سمجھ کر پناہ لی تھی، جھوٹا سمجھ کر پناہ لی تھی، یا ان کو امین اور دیانتدار سمجھ کر پناہ لی تھی؟ یقیناً جان کا خطرہ تھا۔ جان بچانے کی خاطر جناب سلیم ابن قیس کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں جاتے، صرف اور صرف ابان بن ابی عیاش کے پاس جاتے ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا ان کو منتخب کرنا اپنے پناہ کے لیے، یہ ان کی وثاقت ہے۔ نمبر 2، جب سرکار سلیم ابن قیس کی کہ وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے وہ امانت جو آل محمد کے اسرار پر مشتمل تھی، کتاب سلیم ابن قیس، اس کو کس کے حوالے کیا؟ ابان بن ابی عیاش کے حوالے کیا۔ اگر آپ آج اپنی کوئی مقدس چیز کسی نشئی کے حوالے، کسی حرام خور کے حوالے، کسی خائن اور خیانت کار کے حوالے، کسی بددیانت شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز کے جو اسرار آل محمد جس کو کہا گیا، اور جس کو چھپاتے اپنی جان کو بھی بچانا ضروری ہو گیا، اور اس کتاب کو بھی ساتھ امانت کے طور پہ لے کر آئے جناب سلیم ابن قیس، وہ اپنے وفات کے وقت کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ یہی سلیم ابن قیس ہے۔ یہ ان کی طرف، ان کے پاس امانت کے طور پہ سپرد کرنا اس کتاب کو یہ دلالت کرتا ہے کہ سلیم ابن قیس جو امیر المومنین کے بڑے پکے اور سچے صحابی تھے، ان کے نزدیک یہ سکہ بھی ہے، دیانتدار بھی ہے اور امین بھی ہے۔ ورنہ کسی خائن کے پاس کوئی شخص ایسی کتاب نہیں رکھتا۔ یہ میرے پاس مستدرکات و علم رجال الحدیث ہے، حضرت آیت اللہ علی نمازی الشہرودی، اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 84 میں، اس میں پورے احوال، صفحہ نمبر 83، صفحہ نمبر 84، صفحہ نمبر 85، یہ 3 صفحات پر انہی کے متعلق انہوں نے یہ کچھ چیزیں اکٹھی بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ علم الرجال کی ہماری کتاب ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کچھ احادیث براہ راست انہوں نے نقل کی ہے۔ یہ واضح رہے کہ ابان بن ابی عیاش امام سید سجاد کے بھی اصحاب میں سے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی اصحاب میں سے ہیں۔ براہ راست انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے وہ احادیث نقل کی ہوئی ہیں، اور آج تک ان احادیث کو کسی شیعہ عالم نے ضعیف نہیں کہا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ امام سے براہ راست ان احادیث کو نقل کرنا، یہ ان کے حسن و کمال تشیع پہ دلالت کرتا ہے، جس طرح کہ حضرت آیت اللہ علی نمازی الشہرودی نے
اس کو یہ بیان کیا ہے کہ وَرَّوَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ مَوْلَانَا الْبَاقِرِ صلوات اللہ علیہ ما يدل على حسنه وکمالہ وتشیعہ، کہ وہ روایات کے جو ابان بن ابی عیاش نے امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلامہ علیہ سے نقل کی ہیں، یہ روایات دلالت کرتی ہیں ابان کے حسن تشیع پر اور کمال تشیع پر، یہ اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، انتہائی اہم چیز جو میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، مذہب اہل بیت میں، ملت تشیع کے مذہب میں یہ مسلم ہے کہ ہمارے نزدیک جس طرح اہل سنت کے نزدیک ہے نا تمام اصحاب سکہ ہیں، ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے، البتہ ہمارے نزدیک ائمہ کے کچھ اصحاب ہیں جو بہت سکہ ہیں، سب کے سب نہیں ہے، بیٹھتے سب تھے، بہت ساری دنیا تھی ائمہ کے پاس بھی، حضور کے پاس بھی، لیکن سب بیٹھنے والے سکہ نہیں تھے، کچھ منافق ہوتے تھے، کچھ مومن ہوتے تھے، کچھ صادق ہوتے تھے، کچھ کاذب ہوتے تھے، کچھ وہ تھے جو رسول اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے تھے اور نعوذ باللہ نبی کو غیر عادل کہتے تھے، وہ بھی پاس بیٹھتے تھے، جنگوں میں حصہ لیتے تھے، کچھ وہ بھی تھے، تو کم از کم جو با ایمان مسلمان ہے، فرقہ وریت سے بالا تر ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، جو با ایمان مسلمان ہے، ایسے شخص کو جو رسول کو غیر عادل کہے اور میرے آقا کی تقسیم پر کو عادلانہ تقسیم تصور نہ کرے، وہ شخص خود منافق ہے اور خود جھوٹا ہے، ہم اس کو عادل نہیں مانتے۔ تو اسی طرح ائمہ کے پاس بھی ایسے لوگ تھے، البتہ ہماری ملت تشیع کے علماء کا اجماع ہے کہ 21 افراد ایسے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کے جو اصحاب ہیں کہ جن کی وثاقت اور عدالت پر اس قدر اجماع ہے کہ وہ اتنے سکہ ہیں کہ کسی جھوٹے سے نقل کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب ذرا یہ انتہائی اہم نکتہ میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو اصحاب اجماع کہتے ہیں، ان کی تعداد 21 ہے۔ اب میں پوری ایک فہرست تو ابھی پیش نہیں کروں گا، ان 21 افراد میں سے 2 شخصیات کا نام میں ابھی لے رہا ہوں، ایک ہے جناب حماد بن عیسیٰ، اصحاب اجماع میں شامل ہیں، یعنی یہ ایسے راوی ہیں کہ جن کے فضائل اہل بیت اطہار نے بیان فرمائے، دنیا اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتی ہے، اہل بیت اطہار اپنے اس صحابی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ حماد بن عیسیٰ اصحاب اجماع میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر عثمان بن عیسیٰ، یہ بھی اصحاب اجماع میں شامل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے حماد بن عیسیٰ کے متعلق چند ایک عبارات پیش کرتا ہوں تاکہ اپنے مومنین کو اس حوالے سے تسلی ہو جائے۔ یہ میں اب یہ اصحاب اجماع کا تذکرہ 2 شخصیات کا نام لے رہا ہوں کہ اصحاب اجماع ہمارے ہاں وہ ہیں کہ یہ خود بھی سکہ ہیں اور جس سے روایت نقل کرتے ہیں وہ بھی سکہ ہوتا ہے، یعنی ان سے روایت لے لینا یہ دلیل ہے کہ وہ سکہ ہے، جھوٹا ہوتا تو یہ اس سے نقل ہی نہ کرتے۔ یہ ان کو کہتے ہیں اصحاب اجماع، یہ ہمارے مذہب کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ ان میں سے ایک حضرت حماد بن عیسیٰ ہیں، یہ ہے کہ اصلہ من الکوفہ من اصحاب الصادق والکاظم علیہم السلام وباقی الى زمان الجواد علیہ السلام وبالجملۃ هو ثقۃ صدوق بالاتفاق وممن اجمعت الاصابۃ علیہم، یعنی جن پر اصحاب کا اجماع ہے، یہ ان میں سے ایک شخصیت ہے، سکہ ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کے زمانے تک رہے، لیکن 9ویں مولا امام تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شامل نہیں ہیں، البتہ پہلے 3 ائمہ کے اصحاب میں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس مستدرکات علم رجال الحدیث، جلد نمبر 3 ہے، یہاں اس کے صفحہ نمبر
258 پر جناب حماد بن عیسیٰ کو ثقہ راوی کہا گیا۔ اچھا، میں ان کا نام کیوں لے رہا؟ میں نے عرض کی کہ چونکہ یہ اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ اصحاب اجماع ہمارے نزدیک وہ راوی ہے جو خود بھی ثقہ ہے، جس سے روایت نقل کرتا ہے وہ بھی ثقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ میرے پاس کتاب ہے مستدرکات علم رجال الحدیث کہ جناب ابان بن ابی عیاش سے جن راویوں نے روایت نقل کی ہوئی ہے وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 عمر بن عزینہ، نمبر 2 ابراہیم بن عمر الجمانی، نمبر 3 حماد بن عیسیٰ۔ یہ اصحاب اجماع۔ اب آپ کو نقطہ واضح ہونا چاہیے آپ پہ کہ حماد بن عیسیٰ کا میں تذکرہ کیوں کر رہا ہوں۔ حماد بن عیسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ اصحاب اجماع میں شامل ہے اور انہوں نے روایت نقل کی ہوئی ہے جناب ابان بن ابی عیاش سے۔ تو حماد بن عیسیٰ اصحاب اجماع میں سے ہیں، اور اصحاب اجماع وہ ہوتے ہیں جو خود بھی ثقہ ہوتے ہیں، جس سے روایت لیتے ہیں وہ بھی ثقہ ہوتا ہے۔ تو حماد بن عیسیٰ کے نزدیک یہ ثقہ راوی ہے۔ آپ آئیں تھوڑا سا آگے بڑھیں، اسی میں چوتھے راوی ہیں جناب عثمان بن عیسیٰ، یہ بھی اصحاب اجماع میں شامل ہے۔ اچھا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی انشاءاللہ میں جناب عثمان بن عیسیٰ کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چند ایک عبارات میں نے عرض کی کہ حماد بن عیسیٰ یہ اصحاب اجماع میں شامل ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اگرچہ کہ زندہ رہے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے تک، لیکن یہ اصحاب اجماع میں شامل ہے۔ یہ ہے جی کتاب مستدرکات علم رجال الحدیث، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 258 ہے، اور حماد بن عیسیٰ کا اس کتاب میں نمبر ہے 4973۔ یہ جناب مستدرکات علم رجال الحدیث، یہ ہماری علم رجال کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ قاموس الرجال آ گئی۔ قاموس الرجال کی جلد نمبر 3 میں اس پہ لیے بھی حماد بن عیسیٰ، جلد نمبر 3 قاموس الرجال، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 658، یہاں پہ حماد بن عیسیٰ کا ہی عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، اور یہ 655 سے ان کا بات شروع کر کے آگے جل کے لیتے ادہ الشیخ فی الرجال فی اصحاب الصادق علیہ السلام۔ یہاں پہ آگے باقی یا الہ زمان رضا علیہ السلام ذہب بہ السیل فی طریق مکہ بالجوفہ۔ اب یہاں پہ ایک حدیث میں ان کی فضیلت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس منزلت پر فائز ہیں۔ مومنین کرام، یہ وہ شخصیت ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے امام سے عرض کی کہ میرے آقا میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے زوجہ عطا کرے، اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اللہ مجھے خادم عطا کرے، اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ اب یہ دیکھیں ذرا کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو جناب حماد بن عیسیٰ اس میں امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میرے لیے دعا کریں۔ تو امام نے کہتے ہیں کہ امام نے میرے لیے دعا کی۔ یہ قاموس الرجال جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 658 پر، یہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 659 تک یہ حدیث آتی ہے۔ تو کہتے جیسے ہی میں نے التجا کی کہ میرے آقا میرے لیے دعا کریں، یہ چیزیں اللہ مجھے عطا کرے، تو امام کہتے ہیں کہ فقال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارزقہ دارا وزوجتا وولدا وخادما والحج 50 سنتا۔ حماد کہتے جیسے ہی میں نے التجا کی تو میرے امام نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، پہلے درود پاک کی تلاوت فرمائی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد میرے امام نے کیا میرے امام دعا کرتے ہیں، پروردگار حماد بن عیسیٰ کو رزق عطا فرما،
اس کو گھر عطا فرما، اس کو زوجہ عطا فرما، اس کو اولاد عطا فرما، اس کو خادم عطا فرما، پروردگار عالم اسے 50 سال تک حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا نا کہ 50 سال، میں سمجھ گیا کہ میری زندگی ابھی 50 سال ہے۔ یہ حماد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب 48 حج کر لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور میری زوجہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ 2 سال میری زندگی کے باقی ہیں، چونکہ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے میرے لیے 50 حجوں کی دعا کی تھی، گھر کی دعا کی تھی، زوجہ کی دعا کی تھی، بیٹے کی دعا کی تھی۔ اللہ نے تیری شکل میں مجھے بیٹا دیا ہے، ان کی شکل میں مجھے زوجہ دی ہے، گھر یہ مجھے دے دی، مجھے خادم دیے، ساری دعائیں قبول ہیں۔ 48 حج میں کر چکا ہوں، امام نے 50 کی تھی، 2 باقی رہ گئے ہیں۔ یہ میری وصیتیں ہیں۔ سامعین، یہ وہ شخصیت ہیں حماد بن عیسیٰ۔ حماد بن عیسیٰ جو ہیں، علامہ کشی نے رجال کشی کے اندر ان کو اصحاب اجماع میں انشاءاللہ ان کی عبارت بھی آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں، علامہ کشی کی رجال کشی کے اندر سے، لیکن یہ ہے کہ عدہ الکشی ایضاً فی اصحاب اجماع الصادق علیہ السلام، کہ علامہ کشی نے لکھا ہے کہ قاموس الرجال میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 658 میں علامہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی امام صادق کے اصحاب میں سے ہیں اور اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ اور اصحاب اجماع میں نے عرض کی کہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی سکہ ہو، سکہ سے روایت نقل کرتا ہو۔ تو مستدرکات و علم رجال الحدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حماد بن عیسیٰ نے ان سے روایات نقل کی ہے۔ سومین، اگرچہ ہمارے کچھ علماء نے اہل سنت کی تضعیفات کو لے کر ایسے کر دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن وہ جرح قابل قبول نہیں ہے، چونکہ جرح مفصل نہیں۔ کوئی بھی جرح جب کسی کے متعلق بھی کی جاتی ہے وہ جرح مفصل ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم ان کی وثاقت مفصل بیان کر رہے ہیں، اس طرح نہیں صرف ضعیف لکھ دینا تو اس سے ضعیف نہیں ہوگا جب تک جرح مفصل اور اس کی علت نہ بیان کی جائے کہ کیا وجہ ہے ان کے ضعیف ہونے کی۔ تو وہ علامہ خوئی ہو یا کوئی اور، انہوں نے اس کی علت نہیں بیان کی، صرف اس طرح سے وہ نقل قول ہے، کیونکہ علامہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ انہو رجل صالح من العباد، یہ ابان بن ابی عیاش انتہائی صالح مرد تھے، اللہ کے بندوں میں سے ایک عبد تھے، اس کی بندگی کرنے والے تھے۔ وَهُوَ كَذَّابٌ مَنْقُولٌ مِنَ الْعَامَّةِ، ان کو جھوٹا کہا گیا، یہ اہل سنت کی علماء کی طرف سے نقل کیا گیا ہے۔ یعنی ہماری جو کتب ہیں ان کے اندر کسی نے اگر نقل کیا ہے تو وہ اس عنوان سے کیا ہے کہ اہل سنت کے علماء چونکہ ان کو ضعیف کہتے ہیں تو نقل قول کرتے ہیں۔ اب سامعین، تو یہ حماد بن عیسیٰ قاموس الرجال کے اندر بھی میں نے اب ایک یہ رجال کشی میرے سامنے ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ رجال کشی ہے۔ رجال کشی میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 375، تو یہاں پہ تسمیعۃ الفقہاء من اصحاب ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ فقہاء کی نامگزاری، وہ لوگ جو فقیہ تھے اہل بیت اطہار کے، یعنی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور فقیہ تھے، ان کے نام یہاں پر کہ اجمعت الاصابۃ ولا تصحیح ما یصح من ہؤلاء وتصدیقہم لما یقولون، کہ ان پر اصحاب کا اجماع ہے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں خود بھی سچے ہیں، سچوں سے نقل کرتے ہیں، وہ بھی درست، جو نقل کرتے ہیں وہ بھی درست ہوتا ہے۔ ہاں، ان سے نیچے والے راویوں کو اگر کسی سند میں آ جائے کوئی ضعف، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابان بن ابی عیاش ان سے نیچے والا راوی نہیں ہے، ان سے اوپر والے راوی ہیں، یعنی حماد بن عیسیٰ ان سے روایات نقل کرتے ہیں۔ اور ان میں عرض کروں کہ حماد بن عیسیٰ جو ہیں، اسی میں مثلا اس میں جمیل ابن دراج ہیں، عبداللہ ابن مسکان ہیں، عبداللہ ابن بکیر ہیں، حماد بن عیسیٰ ہیں، حماد بن عثمان ہیں، ابان بن عثمان ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کو یعنی امام کے اصحاب میں بھی شمار کیا گیا اور اصحاب اجماع میں بھی شمار کیا گیا۔ یہ رجال کشی سامعین، یہ جناب حماد بن عثمان انہوں نے روایت نقل کی ہے
جناب ابان بن ابی عیاش سے۔ تو ان سے جو نقل کرتا ہے اصحاب اجماع میں سے اگر کوئی نقل کرے تو وہ اس کے وثاقت کے لیے دلیل کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ہیں اس میں جناب عثمان بن عیسیٰ، یہ بھی جناب ابان بن ابی عیاش سے روایات نقل کرتے ہیں، اور میں نے عرض کی کہ جناب اب عثمان بن عیسیٰ کے متعلق میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے مستدرکات علم رجال الحدیث، اور اس کی جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 221۔ من اصحاب الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، واقفیٌ بل من ارکان الواقفہ وَلَهُ کتب۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے جو فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں اس سے تائب ہوئے اور پھر واپس مذہب اہل بیت پہ آئے۔ یہ عثمان بن عیسیٰ، اور ان کی توبہ قبول ہوئی، ائمہ نے اس پر سند دی۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ ہم ابھی اس میں نہیں جائیں گے۔ تو مومنین کرام، یہاں پہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کچھ روایات نقل کی پھر فرقہ واقفیہ کی رد میں، وہ فرقہ واقفیہ جو گمراہ فرقہ تھا، پھر اس کی رد میں بھی انہوں نے روایات نقل کی۔ جب تائب ہوئے تو ان کی رد میں بھی روایات انہوں نے نقل کی۔ تو یہ روایات تدلو علی ذم فلاں، علی ذم عثمان ھذا، اس عثمان کی مذمت پر جو ہے وہ دلالت کرتے انہ من احد القوام فی الوقف لیکنہ اثبت فی مستدرک الوسائل انہ کتبہ معتمدا وانہ موثق ومن اصحاب الاجماع۔ چونکہ یہ اس سے تائب ہو چکے تھے، جیسا کہ ابھی میں ادھر بھی باقی کتب سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو عثمان بن عیسیٰ ہیں، یہ بھی ایک تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، دوسرے نمبر پہ ثقہ ہیں، اور پھر اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ اصحاب اجماع میں جیسا کہ میں حماد بن عیسیٰ کے متعلق بیان کر چکا ہوں کہ وہ خود بھی ثقہ ہوتے ہیں اور ثقہ سے ہی روایت نقل کرتے ہیں، ضعیف راوی سے روایت نہیں لیتے۔ تو جناب عثمان بن عیسیٰ نے جناب ابان بن ابی عیاش سے روایات کو نقل کیا ہے اور روایات کو لیا ہے۔ ان سے روایات لینا اور نقل کرنا دلیل ہے کہ ان کے نزدیک ابان بن ابی عیاش جو ہیں وہ ثقہ راوی ہیں۔ ایک چیز ہو گئی، اب آئیں تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ میں آپ کو کچھ اور بھی، یہ میرے پاس ہے قاموس الرجال، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور اس میں صفحہ نمبر ہے جناب 162 اور 163۔ یہ دھائق ہیں، ان عثمان ابن عیسیٰ کان واقفیا وکان وکیل موسیٰ ابی الحسن علیہ السلام وفی یدہ مال فصاحت علیہ رضا علیہ السلام ثم تاب عثمان وبعث الیہ بالمال وکان شیخا۔ یہ آگے کہ عثمان بن عیسیٰ جو تھے فرقہ واقفیہ میں سے ہو گئے، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے فرقہ واقفیہ کو اپنایا، پھر کیا ہوگا، امام رضا علیہ السلام نے ان پر سختی کی تو عتاب کیا، تو پھر ثم تاب عثمان، تو عثمان بن عیسیٰ نے پھر توبہ کی، وبعث الیہ بالمال، تو پھر کیا ہوا، وہ تمام اموال لے کر امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور اس کے بعد جہاں پہ یہ صفحہ نمبر 162 میں ہے، صفحہ نمبر 163 میں یہ ہے کہ عثمان بن عیسیٰ کے متعلق کہ وَفِي الْكَشِي بَعْدَ نَقْلِ إِجْمَاعِ الْإِصَابَةِ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْ جَمْعٍ مِّن فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْكَاظِمِ وَالرَّضَا علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ اصحاب کا ان پر اجماع ہے، یعنی یہ بھی اصحاب اجماع میں سے ہیں کہ یہ جو کچھ نقل کرتے ہیں وہ صحیح راویوں سے لے کر نقل کرتے ہیں۔ اور یہ امام موسیٰ کاظم کے دور میں جو اصحاب تھے اور فقہاء تھے ان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے دور میں جو فقہاء تھے ان فقہاء میں بھی یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ فرقہ واقفیہ سے یہ تائب ہو چکے، اور فقہاء زمان تھے اس دور میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ اور ان کی شہادت کے بعد امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دور تھا۔ مومنین اکرام، یہ جناب عثمان بن عیسیٰ ثقہ راوی ہیں، اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے
جناب ابان بن ابی عیاش سے روایات کو نقل کیا ہے۔ اصحاب اجماع کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ جب بھی کسی پر کسی کی نفی کرنا ہو تو اس مذہب کے اصولوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اصولوں میں اس کے اصول مذہب کو دیکھیں، پھر اس کے مطابق اگر کوئی پورا اترتا ہے تو پھر اس کی تضعیف نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے احادیث ہیں، پھر اہل بیت اطہار کی امامت و ولایت کے متعلق جو احادیث ابان بن ابی عیاش نے بیان کی ہیں، وہ اس طرح کی ہیں کہ جب دشمن پڑتا ہے تو اس کے لیے مشکل بنتی ہے، اس لیے وہ راوی کو جھوٹا برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب سیدہ کی مظلومیت کے متعلق جو روایات ہیں ان کی نفی، البتہ میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کی روایات صرف ابان بن ابی عیاش سے ہی مروی نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی بہت ساری اسناد جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہی وہ ابان بن ابی آخر پر ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے تو ایک مقام ہے، آج بھی سیریا کے اندر موجود ہے، صفین سے یعنی عراق سے شام میں انٹر ہوں، داخل ہوں تو بارڈر کراس کریں تو تقریباً 50-60 کلومیٹر اندر جائیں، وہ مقام آج بھی موجود ہے، زیارت گاہ ہے، زیارت والی جگہ ہے۔ معجزہ امیر المومنین کا وہاں پہ واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ اس طرح سے کہ امیر المومنین جب واپس جا رہے تھے جنگ صفین سے اسی رستے سے، تو امام کے صحاب نے شکایت کی کہ مولا کچھ پانی ختم ہو چکا ہے، پیاس بڑھ چکی ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا جائیں وہ فلاں جگہ ہے، اس جگہ پہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کو اٹھاؤ، نیچے سے ایک چشمہ نکلے گا۔ اب یہ غور کریں، یہ ہوتے ہیں امام، وہ نہیں ہوتے جنہیں فقہ کے مسائل کی بھی سمجھ نہ آئے۔ امام بیٹھے فاصلے پر، فرماتے ہیں وہ وہاں پہ ایک پتھر ہے، اس کو اٹھاؤ، نیچے سے ایک چشمہ نکلے گا، پانی لے آنا۔ اب 40 لوگوں نے مل کر اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی، پتھر نہیں اٹھا۔ اصحاب آئے واپس، مولا وہ تو پتھر حرکت بھی نہیں کرتا، اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ امیر المومنین خود چل کے گئے، اور جیسے ہی گئے امیر المومنین نے ایسے ہاتھ رکھا، پتھر نے اپنے آپ کو زمین سے اوپر بلند کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی امیر المومنین نے ایسے اشارہ کیا، پتھر پیچھے ہٹا، نیچے سے ایسے چشمہ باہر نکلا۔ جب یہ پتھر اٹھا، چشمہ نکلا، ایک پہاڑی تھی ساتھ بھی، آج بھی وہ دیر موجود ہے، وہاں پہ ایک راہب موجود تھا جو نسل در نسل اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ اوپر بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ وہ نیچے اتر آیا، قریب آیا، قریب آ کے امیر المومنین کو چونکہ دیکھ رہا تھا کہ یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے چشمہ جاری کیا ہے، کہا یہ بتائیں آپ نبی ہیں یا امام ہیں؟ فرمایا میں نبی نہیں ہوں، آخری نبی کا غلام ہوں، انہی کا نائب ہوں، وصی ہوں ان کا۔ کہا پھر ہاتھ بڑھائیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے مومنین اکرام، اس نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ کس طرح سے پڑھا؟ کلمہ اس طرح سے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا میرا معبود کوئی نہیں، مصطفیٰ کے سوا میرا رسول کوئی نہیں، اور یا علی آپ کے سوا میرا ولی کوئی نہیں۔ یہ 3 گواہیاں دی ہوئی ہیں اس نصرانی نے مسلمان ہوتے ہوئے، امیر المومنین کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کلمہ پڑھا، چشمہ جاری ہوا؟ کہا یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، ہم اسی انتظار میں نسل در نسل، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا کر گئے تھے کہ فلاں مقام پر ایک چشمہ ہے، اس کو جاری یا نبی کریں گے، آخری یا نبی ہوں گے یا پھر ان کے وصی ہوں گے، جو بھی جاری سمجھ لینا وہی ہادی برحق ہے۔ تو ہم تو نسل در نسل سے انتظار کر رہے تھے، یہ اللہ نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں نے آج وصی برحق رسول اللہ کی، نبی برحق کے وصی برحق کی زیارت بھی کی ہے، ان کا معجزہ بھی دیکھا ہے، اور آج ان کے ہاتھ پر اسلام۔ سامعین، اس روایت کو جو نقل کرنے والے ہیں وہ ابان بن ابی عیاش ہے، اور اس روایت کو
جو کشف المراد ہماری مدارس اور حوزجات کے اندر نصاب میں کتاب شامل ہے، یہ روایت وہاں عقائد کی کتب میں بھی شامل ہے۔ عقیدے کی کتاب ہے ہماری علم الکلام کی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جس راوی کی روایت نقل کی ہوئی علم الکلام کی کتب میں آ رہی ہے، وہ راوی ضعیف نہیں ہوتا، اس لیے اس کی بات پر عقیدہ قائم کیا جا رہا ہے۔ تو وہ وہاں علم الکلام کی ہے کشف المراد، ہماری مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت نقل کرنا اور اس کو علم الکلام کی کتابوں میں درج کرنا، یہ دلیل ہے کہ متکلمین کے نزدیک یہ ضعیف نہیں ہے، ورنہ یہاں آنے کے قابل یہ روایت نہ ہوتی۔ یہ ثقہ ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، جرم ان کا صرف یہ ہے کہ جناب زہرا کی مظلومیت کا پرچار کرنے والی روایات بیان کی ہیں، امیر المومنین کی امامت و خلافت بلا فصل والی روایات انہوں نے بیان کی ہیں، جرم ان کا صرف یہ ہے، اور اس کچھ بالکل وہی، بالکل جس طرح سرکار ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہمارے بھائیوں کے علماء کہتے ہیں نا کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ ان کا جرم جیسے ہے نا، صرف ایک جرم ہے ان کا کہ وہ علی مولا کے والد ہیں۔ علی کے والد نہ ہوتے تو یہ ان کی جوتیاں دھو دھو کے پیتے، پاؤں دھو دھو کے پیتے، لیکن چونکہ علی کے والد ہیں ان کو گرانا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے عوام دن ابی عیاش کے متعلق بھی یہ رویہ ایسے نابکار لوگوں کی طرف سے اپنایا جاتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔